اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 50 سے لے کے 54، 50، 51، 52، 53، 54، 5 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 50، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آیت نمبر 50، ان تصبک، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب if یعنی کہ مطلب ان یعنی if، ان تصیب کا تمہارے پر جب مصیبت آتی ہے، یعنی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی، ان تصیب کا، سوری نہیں مصیبت نہیں، سوری یہ بیفال ہے، مطلب یعنی کہ مطلب جب کوئی چیز آ کے یعنی گرتی ہے، سمجھو یہ مطلب میں اس کو مصیبت بول رہی تھی، سوری۔ اس کا مطلب ہے ان تصیب کا حسنۃ، یعنی جب تم پر آتی ہے یا مطلب بیفال کرتی ہے آپ کے اوپر حسنۃ، یعنی کہ حسنہ کا مطلب ہے گڈ، یعنی کہ جو بہت ہی اچھا، یعنی بہت ہی اچھی خوبصورت چیز اگر آتی ہے تو ان تصیب کا حسنۃ تسؤہم، تو ان کو بہت ہی مطلب برا لگتا ہے، یعنی بڑے دکھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام جو ہے ان کے صحابہ اور ان سب کے اوپر جب آتی ہے حسنات، یعنی کہ یعنی حسنہ یعنی کہ اچھا، کچھ بھی بہت اچھا، تو اللہ کی طرف سے یعنی کہ مطلب کچھ اچھا آتا ہے تو ان لوگوں کو یعنی جب سمجھو وکٹری ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، یا وہ لوگ جیسے مطلب جو جیت جاتے، حاوی ہو جاتے، تو ان لوگوں کو بہت بہت دکھ ہوتا ہے، تسؤہم، ان کو دکھ ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور جب آتی ہے آپ کے اوپر آ گرتی ہے کوئی مصیبت، تو گرتی ہے یعنی آ گرتی ہے، بی فالس۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، تو جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں وہ لوگ، اخذنا، ہم نے تو پہلے ہی یعنی کہ ہم نے لے لیا، امرنا یعنی ہمارے سب جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم نے اس کے اندر پہلے ہی احتیاط لے لیا، پریکاشنز۔ فاخذنا امرنا من قبل، پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پلٹ کے خوش ہو کے جاتے ہیں، یعنی فریحون کا مطلب ہے یعنی کہ مطلب خوش ہونا، ریجوائس۔ تو یعنی ان لوگ آ کے بولتے ہم نے تو اپنا پہلے ہی بھائی سب بندوبست کر لیا تھا، اپنا سارا احتیاط برت لیا تھا، بھائی ہم نے تو سب پورا پہلے کر لیا تھا، قد اخذنا امرنا من قبل، اور پھر اس کے بعد یہ بول کے ان لوگ پلٹ کے چلے جاتے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور جب وہ پلٹ کے پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں اور خوش ہوتے دل میں کہ دیکھا کیسا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہوا، ارے اچھا ہوا ہم تو بچ گئے، ہم نے تو اپنا پہلے ہی سب لے لیا تھا، احتیاط کر لیا تھا۔ یہ ہے دیکھو ان کی بات جو انہوں نے بولا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں بتا دیا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہوئے اور سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ If good befalls thee, it grieves them. But if a misfortune befalls thee, they say we took indeed our precautions beforehand, and they turn away rejoicing. Ayat number 51. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کل کہو، لن یصیبنا، لن ہے نا نیور یا نتھنگ یا اس طرح سے، یعنی جیسے کہ مطلب وہ نیور یعنی کبھی بھی نہیں ہے، کل لن یصیبنا کہ نہیں کوئی بھی چیز آ کے گرتی ہے ہم پر، الا سوائے اس کے ما کتب یعنی جو لکھ دیا، ما کتب اللہ، اللہ نے، تو وہ چیز جو اللہ نے پہلے ہی ڈیکری کر دیا یا ہمارے لیے لکھ دیا، وہی چیز ہے جو ہمارے پر آئے گی۔
یعنی اب وہ ہمارے اللہ کے پاس سے آئی ہے وہ مصیبت یا جو بھی تکلیف یا کوئی بھی چیز، دکھ، بیماری، کچھ بھی چیز، تو وہ ہمارے یعنی کہ ما کتب اللہ لنا، جو ہمارے رب نے ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تو وہ ہمارے دوست کی طرف سے، ہمارا مولا ہے وہ نا، اس کی طرف سے آیا. تو کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہ تو ہمارا پروٹیکٹر ہے، ہماری حفاظت کرنے والا. تو ہمارا حفاظت کرنے والا، ہمارا دوست، ہمارا مولا، اس کے پاس سے یہ تکلیف آئی ہے. تو کیا وہ کوئی ہمارے ساتھ غلط چیز کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ تو ہمارا پروٹیکٹر ہے نا. تو پروٹیکٹر کے پاس سے کوئی چیز آئی ہے، اس کا مطلب اس میں بھی پروٹیکشن ہے. اگر یہ ہے ایمان، تو ایمان کی بات یہ ہوتی ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. تو ہمارے پر اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ تو ہمارا مولا ہوا مولانا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں مومنین یعنی مومنون، یعنی جو بھی مومن بندے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ پر ہی توکل کرتے کہ اللہ کی طرف سے اگر آیا ہے وہ تو ہمارا ہے، ہمارا وہ تو پشت پناہ ہے، اس کی طرف سے آئی مصیبت تو کیوں آئی ہے، یعنی اس کا مطلب اس میں ہمارے لیے خیر ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو سب کو بائی ہارٹ کرنا چاہیے، میمورائز کرنا چاہیے. اس آیت کو ہر شخص کو اس کو یاد کرنا چاہیے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Say, nothing will happen to us except what Allah has decreed for us. He is our protector, and on Allah let the believers put their trust. اب ہے آیت نمبر 52. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے حوالے سے، ہم سب سے کہہ رہا ہے اللہ، تو ان کے صحابہ کرام سے بھی، اور پھر بعد میں جو بھی آنے والے سب ہیں، ہم بھی ہیں ان میں، تو ہم سب سے کہہ رہا ہے نا. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے، قل هل تربصون بنا، کہ تم کیا سوچ سکتے ہو، یعنی ہمارے بارے میں، مطلب ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں تم کیا سوچ سکتے ہو، تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. قل هل تربصون بنا الا، سوائے اس کے، احدى الحسنیین، احدى کا مطلب ہے ون، الحسنیین، حسنہ کا مطلب ہے وہی سپرلیٹو ڈگری کے اندر، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا، حسنہ. تو یہاں پر حسنیین، تو حسنیین کا مطلب ہو گیا اب یہ ڈویل، یعنی کہ مطلب اس کے اندر ڈویل میں آ گیا کہ دو، تو دو حسنیین میں سے ایک احدا وہ ہے جو ہم ایکسپیکٹ، یعنی کہ تم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ہمارے لیے ان دو خوبصورت چیزوں میں سے ایک، یعنی کوئی بھی ایک. تو وہ کیا ہے وہ دو خوبصورت چیزیں؟ یا تو وہ شہید ہوں گے، تو سمجھو سیدھا جنت میں گئے، اور ان کے لیے تو وہی ہے کہ اب وہ پوری جنت میں جہاں چاہے جائیں، وہ اللہ کے مطلب عرش کے نیچے جو گرین برڈ بن کے ہوں گے، اور ان کے لیے پورے پیراڈائز میں وہ گھوم سکتے نا، جہاں سے جی چاہے کھا پی سکتے ہیں. تو وہ تو ان کو شہید ہونے کا تو سب سے بڑا ایک دم مل گیا مرتبہ. تو احدى الحسنیین یعنی دو میں سے کوئی ایک چیز ہم کو ملے گی نا، لیکن وہ بہت ہی اچھی حسنیین ہے، یعنی بہت گلوریس ہے، وہ بڑی خوبصورت شاندار ہے. وہ ہے یہ ایک ہے شہادت، اور یا پھر وکٹری، فتح ملے گی، یا تو دونوں ہی ہوگی نا، کہ دونوں میں حسنہ ہے نا، حسنیین. وَنَحْنُ، اور ہم، نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تمہارے لیے،
ان یصیبکم اللہ، کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت لائے گا، یعنی کہ پنشمنٹ لائے گا، یعنی کہ بعذاب، یعنی کہ ایسی عذاب جو پنشمنٹ ہے یعنی وہی مصیبت کے طور پہ اللہ لائے گا تم پہ. یعنی ہم تمہارے لیے جو امید کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں تمہارے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے پہ لائے گا کوئی نہ کوئی عذاب اور سزا، من عند ہی، اس کے پاس سے آئے گی وہ سزا، او یا پھر بے ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گی، یعنی ہمارے ہاتھوں سے تم پٹو گے. فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو اے امیدواروں، ایکسپیکٹنٹ، یعنی کہ اے امید رکھنے والوں تم بھی، فتربصوا انا معکم، اور ہم تمہارے ساتھ، متربصون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. Say, can you expect for us any fate other than one of two glorious things, martyrdom or victory? But we can expect for you either that Allah will send His punishment from Him or by our hands. So wait, expectant, we too will wait with you. اس کی نوٹ ہے 1313. The waiting of the unbelievers and that of the believers are in different senses. یعنی ایک جو منافق، کافر، مشرک، یہ جو تمام لوگ ہیں، ان کا انتظار کرنا اور ایک مومنوں کا انتظار کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ دونوں کے دونوں ایک جیسے نہیں، انتظار دونوں کے ایک جیسے نہیں ہے. یہ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے پہ کچھ مصیبت آئے، اور مومن کا انتظار یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس سے یا تو عذاب آئے گا یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تم کو سزا دلوائے گا. انبیلیورز، یعنی جو مطلب منافق لوگ، جو بھی منافق ہیں اور مطلب مشرک ہیں اور کافر ہیں، دا انبیلیورز وش فار ڈیزاسٹر ٹو دا بلیورز، ان لوگوں کو چاہیے کہ مومنوں کا پورا تباہی ہو جائے. But the believers will either conquer or die as martyrs in the cause. لیکن مومن لوگ جو ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن تو یہ ہوئے کہ ہم یا تو جیتیں گے اور یا تو ہم شہید ہوں گے اللہ کے کاز میں، اللہ کی راہ میں. in either case happy in the issue، اور دونوں ہی معاملات میں وہ لوگ کو خوشیاں ہی ملے گی. The believers expect punishment for the unbelievers for their infidelity، اور مومن جو ہے وہ امید کرتے ہیں عذاب کی ان منافق اور کافروں کے لیے کہ ان کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے، either through their own instrumentality، یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں سے بھی ہوگا یا تو، اور in some other way in Allah's plan، اور یا تو اللہ کے پلان میں جو بھی ہوگا ویسا ہوگا. And the unbelievers would not like it in either case، اور unbelievers جو ہیں، جو کافر، جو بھی منافق ہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کوئی بھی. یعنی اگر ان کو مومنوں کے ہاتھ سے بھی اگر ملتی ہے سزا یا اللہ کے پاس سے سزا ملتی ہے تو ان کو دونوں میں سے کوئی بھی بات پسند نہیں آئے گی. کیسے پسند آئی؟ اب ہے آیت نمبر 53. آیت نمبر 53. قل، یہاں بھی اللہ کہہ رہا کہو، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. اللہ کہہ رہا کہو ان سے، انفقوا، خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا تم ناخوشی سے، یعنی کہ بڑے بھاری دل سے یا تمہارا دل نہیں ہے، انولنگلی. لن یتقبل منکم، نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، خواہ تم اس کو اپنی خوشی سے دو، اپنی مرضی سے یعنی دل سے دو، یا مت دو یعنی تمہارا دل نہیں ہے اور تم پھر بھی تم دے رہے ہو بوجھل دل سے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے نہیں قبول کیا جائے گا تم سے. انکم، یقیناً تم ہو، کنتم، یعنی اب اس پہ اور آ گیا پریشر،
کہ ایک تو یہاں انکم میں تو کم ہے تم، پھر کنتم کا مطلب بھی تم ہی ہو، تم سب، تو یقیناً تم ہو ہی قومن فاسقین. تو یہ ڈبل اس پہ اسٹریس آ گیا کہ کنتم قومن فاسقین، تم تو ایک ایسی قوم ہو جو فاسق ہے، ریبیلیس ہے، باغی ہے، ٹیڑھی ہے. سے اسپینڈ فار دا کاز willingly or unwillingly. Not from you will it be accepted. For you are indeed a people rebellious and wicked. اس کی نوٹ ہے 13-14 یعنی کہ 1314. The hypocrites, منافق لوگ, who secretly plotted against Islam. انہوں نے بہت ہی چپکے سے پیچھے سے خاموشی کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کی. Might sometimes, and they did, انہوں نے کیا بھی اور کبھی کبھار, make a show of making some contribution to the cause. تو یہ لوگ کبھی کبھی آ کے کچھ دیں گے، بولیں گے یہ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ ہم مطلب دے رہے ہیں کچھ، یعنی کہ مطلب انفاق کر رہے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، ہمارا مال دے رہے ہیں، ہم یہ دیکھو ہم دے رہے ہیں، تو یعنی ہم دے رہے نا بھائی، ہم تو جب کر رہے نا بھائی، ہم تو کر رہے نا بابا، تو پھر تو ہم کیسے اگینسٹ ہیں؟ ہم تو دیکھو ہم تو اسلام کی مدد کرنے کے لیے ہم تو اپنا کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی تم کو یہ دکھاوا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز اس زمانے کی نہیں ہے، آج تک بھی آگے بھی چلے گی کہ کچھ لوگ کبھی کبھی ان کو نہ چھٹ کے، یعنی بولتے ہیں نا زبردستی کا دینا پڑتا ہے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے یا اپنا امپریشن جمانے کے لیے، تو کرنا پڑتا ہے. تو یہی چیز یہاں پر ہے کہ وہ لوگ یہ چیز کو نہیں ان کا دل ہے، لیکن پھر بھی ان لوگ آ کے کنٹریبیوٹ کرتے تھے. دیکھو بھائی ہم نے کیا نا، ہم نے دیا نا بھائی، اب ہم کو اجازت دے دو، ہم اپنا مال دے رہے تو ابھی ہم کو اجازت دے دو، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں سے رہ سکتے ہیں، یعنی مطلب ہم کو مطلب دے دو چھوٹ کے ہم نہ آئے. تو وہ لوگ کرتے ہیں شو، دے میک اے شو آف میکنگ سم کنٹریبیوشن ٹو دا کاز in order to keep up their pretense، تاکہ وہ دکھا سکے نا بھائی دیکھو ہم تو ساتھ میں تمہارے. their contributions were not acceptable. their contributions were not acceptable. اب انہوں نے خواہ جو بھی دیا ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اگر آج کی ڈیٹ میں بھی جو لوگ اس طرح سے دیں گے تو وہ چیز کو قبول اللہ کبھی نہیں کرے گا، مار دے گا منہ پہ اٹھا کے. ویدر دے سیم ٹو گیو ولنگلی اور انولنگلی، چاہے وہ اپنی خواہش سے دے یا اپنی مطلب ان کی مرضی نہیں ہے اور پھر بھی وہ دے رہے ہیں، بیکاز ریبیلین اینڈ ڈس اوبیڈینس ور ان دیئر ہارٹس، ان کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ بغاوت اور نافرمانی بھری ہوئی تھی ان کے دلوں کے اندر. تو تم اللہ کی نافرمانی بھی کرو اور قرآن کے جو بھی باتیں ہیں اس کو تم مانو بھی نہ، اور تم جیسے بہیو کرو باقی لوگوں کی طرح، اور اس کے بعد جا کے کچھ صدقہ خیرات کرو یا جا کے تھوڑا سب زکوٰۃ نکال دو، تھوڑی تھوڑی قربانی کر دو. تو یہ سب چیزیں جو ہے دل کے اندر اگر تمہارے نافرمانی بھری ہوئی ہے اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بھی فرمان ہے اس کے تم مطلب اس سے باغی ہو، تم اس کے لیے تمہارے دل میں بغاوت بھری ہوئی ہے، تو تم کتنا ہی بڑا کنٹریبیوشن دو تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. 3 reasons are specifically given for their rejection. اللہ نے ان کی اس خیرات یا جو بھی آ کے جو وہ لوگ دے رہے ہیں وہاں پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اگر انفاق کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے کیوں ریجیکٹ کرا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. ان دا نیکسٹ ورس وہ آئے گی. مطلب ابھی یہاں پر ہے نمبر 1، دے ڈڈ ناٹ بلیو، وہ ایمان نہیں رکھتے. نمبر 2، دیئر پریئرز ور ناٹ ارنسٹ بٹ فار میئر شو، ان کی نمازیں جو تھی وہ بہت خلوص اور دل سے نہیں تھی، بلکہ وہ صرف دکھاوا کرنے. دیکھو بھائی ہم آ گئے نماز پڑھنے کے لیے اور کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہ زبردستی کی نماز. پھر نمبر 3، in reality their hearts were not behind the contributions which they offered. یعنی حقیقت میں ان کا کوئی دل نہیں تھا کہ وہ
کچھ بھی اپنے مال سے یعنی ان کو خرچ کرے اور ان کو کنٹریبیوٹ کرے، وہ ان کا دل نہیں تھا، زبردستی کا سودا تھا وہ. نتھنگ از ایکسپٹیبل ٹو اللہ which does not proceed from a pure and sincere heart. جیسے کبھی کبھی انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دیتا ہے کبھی، اور کبھی اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو بھئی میں کتنا دے رہا ہوں، یا پھر وہی ہے کہ کبھی کسی کو کسی کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے تم اس کی مدد کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اگر یہ پیور تمہارا دل نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر یعنی کہ تمہارا دل مخلص نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی چیز اللہ کے پاس قابل قبول بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس قابل قبول صرف وہی چیز ہے جو بہت ہی صاف دل، پیور دل سے نکلے اور بہت ہی خالص دل سے نکلے، وہی ہے جو اللہ قبول کرے گا. اور یہ بات ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے. پھر ہے آیت نمبر 54، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وَمَا مَنَعَهُمْ یعنی کیوں ان لوگوں کا نہیں قبول کیا جائے گا. وَمَا مَنَعَهُمْ ان تقبلا کہ نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، نفقاتہم جو بھی انہوں نے انفاق کیا، جو بھی انہوں نے خرچ کیا، کنٹریبیوٹ کیا، وہ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا. الا انہم کہ وہ لوگ جو ہیں، کفرو انہوں نے کفر کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، باللہ و برسولہ اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی. اللہ کو اور اس کے رسول کو انہوں نے ان کا کفر کیا ہے، یعنی انہوں نے ان کو رد کیا، ریجیکٹ کیا. تو اللہ کیوں قبول کرے گا؟ وہ چاہ کے آ کے کچھ بھی دے، لاکھوں بھی دے دے تو، کروڑوں بھی دے دے تو بھی نہیں قبول کرے گا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اور نہیں آتے وہ نماز کی طرف، الا سوائے اس کے، وَهُمْ كُسَالَىٰ بہت ہی لیزیلی اور بہت ہی سست خورے پنے سے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور نہیں وہ انفاق کرتے مگر وہ اس کو بہت ہی بے دلی سے کرتے، کراہت ان کو آتی ہے، یعنی کہ وہ ہیٹ کرتے ہوئے کرتے. اللہ نے کیسے ورڈز میں بتا دیا. The only reasons why their contributions are not accepted are that they reject Allah and His Messenger, that they come not to prayer save lazily, and that they offer contributions unwillingly.